موجود ہیں جس طرح آپ نے الیکشن کی ابتدا کی تھی، اور اسی طرح ہمارے ساتھی آج یکجا ہیں جس طرح ہم نے یہ مہم جس وقت شروع کی تھی صالح محمد خان نے اور میں نے. صالح محمد خان اور میں اس وقت بھی ایک تھے، آپ لوگوں کے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک عمر ہے انشاءاللہ ہم ایک ساتھ رہیں گے اور آپ کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں گے. میں تو آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں آپ کی فیڈر کی. صالح محمد خان نے بے شک کوشش کی ہے، لیکن اگر صالح محمد خان کو جو کہ ایک شریف شخص ہے، محنتی ہے، دیانتدار ہے، وعدے کا پکا ہے، محنت کرتا ہے، آپ کے کام کو اپنا کام سمجھتا ہے، اگر آپ نے ان کا انتخاب نہ کیا ہوتا تو خدا گواہ ہے آج بھی کہ آپ نے ایک اچھے شخص کو چنا. آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا جو 35 سال دو مرکزی وزارتوں پہ صوبوں میں قومی اسمبلی میں رہے. تو صالح محمد خان کی یہ پہلی بار ہے اور یہ صرف پارلیمنٹری سیکرٹری ہوا ہے. خدا اسے وزیر بنائے اور اس سے بھی دوگنے کام کرے گا. آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ترقی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ذہنی ترقی ہوتی ہے اور ایک معاشرتی ترقی ہوتی ہے. جب قوم ذہنی طور پہ ترقی کر جائے تو معاشرتی ترقی خود آ جاتی ہے. یہ تبدیلی جس کی صورت میں صالح محمد خان ممبر ہوئے، یہ آپ لوگوں کی ذہنی ترقی تھی کہ ذہن نے ایک اچھے آدمی کا چناؤ کیا، اور جب آپ اچھا چناؤ کریں گے اس کے نتیجے بھی اچھے نکلیں گے. آج یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ لیڈر کون ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ لیڈر بلات میں پیدا ہو، ضروری نہیں کہ لیڈر تخت پہ بیٹھا ہو. اگر لیڈر ہے تو وہ اگر ایک ڈھیر پہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہ لیڈر ہے، اور اللہ کی فضل سے وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں. تو صالح محمد خان میں یہ صلاحیت موجود ہے. یہ پہلے سیاست میں نہیں تھا، اس کا سیاست کا اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن سچائی میں اس کا تجربہ تھا، جو سچائی آج اللہ کی فضل سے کام آئے. میں کسی کی تعریف نہیں کرتا ہوتا. میں نے کبھی میں وزیر رہا ہوں، میں نے اپنے وزیر اعلیٰ کی بھی کبھی تعریف نہیں کی. میں کبھی وزیر رہا ہوں، میں نے وزیر اعظم کی بھی تعریف نہیں کی. میں نے تعریف کی ہے تو سچائی کی ہے. آج اس نے سچائی کی ہے اور میں اس کی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں. میرے بھائیوں، لیڈر تو یکجا کرتا ہے لوگوں کو، لیڈر تقسیم نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یکجا کیا. انہوں نے لوگوں کو ایک قوم بنایا، لوگوں کو ایک مذہب کی دعوت دی، اور کسی کو کسی پر فوقیت کا نہیں کہا. انہوں نے ہر انسان کو برابر سمجھا، حالانکہ اقلیتوں کو بھی انہوں نے حقوق دیے. لیڈر تقسیم تو نہیں کرتا، لیڈر تو اکٹھا کرتا ہے انسانوں کو. لیکن ہم نے دیکھا 35 سال سے ہم لوگ تقسیم ہوئے. 35 سال سے ہم نے ایک دوسرے سے نفرت کی. 35 سال سے ہم جگہوں میں مبتلا رہے. 35 سال میں ہمارا کچھ بھی نہیں بنا. وہ کیونکہ لیڈرشپ یہ سمجھتی تھی کہ لوگوں کو لڑانے میں ہمارا فائدہ ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا فائدہ نہیں ہے. لوگ جب لڑیں گے تو ایک گروپ ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن خدا گواہ ہے ایسی میموریاں نہیں، ایسی وزارتیں بھی قربان جہاں لعنت بھیجیں گے ہم ان پہ، جہاں پہ ہمیں لوگوں کو لڑانا پڑے، لوگوں کو جھگڑانا پڑے، لوگوں کو تقسیم کرنا پڑے. ہم لوگوں کو تقسیم نہیں کریں گے.
ہمارے لیے ہر علاقے کا ہر آدمی عزت مند ہے، ہم سے بہتر ہے، ہمارا چناؤ کرتا ہے، ہمیں ووٹ دیتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ عزت کے قابل ہے، اس کا ہم پہ زیادہ حق ہے۔ آج آپ سب لوگ اکٹھے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں، میں صوبے کا الیکشن لڑا، میں ہار گیا، اس سے پہلے میں 6 دفعہ وزیر رہا ہوں، اس سے پہلے میں 4-5 دفعہ الیکشن جیتا ہوں، مجھے خدا نے موقع دیا، میں قائد حزب اختلاف بھی رہا ہوں اور حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا ہوں۔ مجھے اتنا شوق بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، اللہ نے مہربانی کی، جس وقت اس کی طرف سے حکم ہوا خداوند سارے راستے کو کھول دے گا۔ آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے لیے میموریاں ڈھونڈیں، ہم اپنے لیے میموریاں ڈھونڈیں، ہم الیکشن لڑیں، لیکن وہاں پہ ہمارا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم قوم کو سمجھائیں، ہم قوم کو واقف حال بنائیں، ہم قوم کو جو ہم جانتے ہیں ان سے آگاہ کریں، اور اگر ہم آگاہ نہیں کریں گے لوگوں کو، ہم ایک اس راستے پہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا کہ لوگوں کو اکٹھے کرو، کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں، جو آپ میں اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے اگر ہم نے کوئی تجربہ حاصل کیا، ہم نے کچھ دیکھا، ہم نے کچھ سیکھا، ہم اپنے اس تجربے سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ تو ہر جلسے میں، جلوس میں، جب ہم اکٹھے ہوں تو ہمیں اچھی بات کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں اچھی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے، نہ کہ ہم نفرت بری باتیں کریں، ہم لوگوں میں نفرت پیدا کریں اس لیے کہ ایک طبقہ ہمیں ووٹ دے دے، ہم الیکشن جیت جائیں، ہم وزیر بن جائیں۔ نہیں، ہمیں ایسے اقتدار کی ضرورت نہیں، ہمیں اس اقتدار کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم پلیٹ اسٹیشن بنا سکیں، ہم راستے کھول سکیں، ہم لوگوں کے بچوں کو روزگار دے سکیں، ہم لوگوں کے بچوں کے لیے تگدو کر سکیں، ہم محنت کر سکیں۔ تو ہمارا پیغام یہ ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ یہ ایک اتفاق کا اجتماع ہے، میرے ساتھ جمعیت نے الیکشن لڑا، میرے ساتھ دیگر جماعتوں نے الیکشن لڑا، لیکن جب آج میں انہیں اسٹیج پہ دیکھ رہا ہوں، آگے بیٹھے ہوئے ان کارکنوں کو، ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے ہمیں کامیاب کر لیا، کیونکہ ہم نے اتفاق پیدا کر لیا، ہم سارے اکٹھے ہیں، ہم سارے اکٹھے ہیں۔ ہمارے درمیان نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، کوئی جمعیت کا کارکن ہے، وہ اتنے ہی ہمارے لیے قابل عزت ہے جتنے ہم خود ہیں۔ ہمارے لیے جس جماعت کا بھی کوئی کارکن ہے، ہم اس کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ آپ علاقے کے عوام ہیں، اس علاقے پہ پہلا حق آپ کا ہے، اور ہم آپ کے اسسٹنس کریں گے، ہم آپ کی معاونت کریں گے، اور آپ کو اچھی دعوت دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ٹھیک چلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک بھائی نے کہا میرا آنا جانا یہاں کم ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں صالح محمد خان آیا تو گشتاسب آیا، اگر گشتاسب آیا تو صالح محمد خان آیا۔ ہم ایک دوسرے کے معاونت کرتے ہیں، اور جو بات بھی کرتے ہیں وہ عوام کی فلاح کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے صحیح انتخاب کیا جس کے آج نتیجے اچھے نکلے ہیں۔ بہت مہربانی۔